كل نفس ذائقة الموت آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمير الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، منبر نور پر جماعت اہل سنت کے باوقار علماء کرام تشریف فرما ہے۔ خصوصیت کے ساتھ مفکر اسلام حضرت حافظ و قاری ذاکر حسین رضوی صاحب تشریف فرما ہے۔ خطیب اہل سنت مبلغ اسلام حضرت حافظ و قاری مولانا صلاح الدین رضوی صاحب تشریف فرما ہے۔ میرے بعد شاعر اعظم ہندوستان حضرت قاری کلیم رضا حنفی صاحب تشریف لائیں گے۔ ان کے بعد حضرت حافظ و قاری مولانا صلاح الدین صاحب رضوی صاحب کا خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ آپ حضرات دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں انشاءاللہ۔ آج کا یہ پروگرام وقت مقررہ پر اختتام ہوگا، اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ شورا اگر ایک شعر آگے بڑھ رہا ہے تو فوراً مس کال آ رہا ہے کہ حضرت دیکھیے تھوڑا سا دھیان دے دیجئے، ہے نا؟ اس لیے آپ لوگ گھبرائیں نہیں۔ بہت اچھا پڑھ رہے تھے شاعر اعظم ہندوستان حضرت راہی کلکتوی صاحب، بہت اچھا پڑھ رہے تھے۔ حضرت کے عمر میں اللہ بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ منبر نور پر جماعت اہل سنت کا وہ خطیب اہل سنت حضرت حافظ و قاری مولانا فہیم صاحب مصباحی تشریف فرما ہے۔ جوہر راجوی صاحب حضرت مولانا زبیر حنفی صاحب، ان تمام علماء کرام کے دعاؤں کے ساتھ ٹائم نہیں ہے، مزید میں کچھ اب کہوں گا نہیں، اس لیے وقت نہیں، حضرت کا حکم ہو گیا۔ میں تو کہا تھا حضرت آج میری تقریر نہیں، آج حضرت مولانا صلاح الدین صاحب رضوی کی تقریر ہوگی، لیکن حضرت کا حکم ہو گیا اور آج میری طبیعت بھی کچھ علیل ہے، لیکن حضرت کا حکم ہو گیا تو دو چار منٹ آپ حضرات برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے لوگ تقریر سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ بابا سے بلند درود پاک کا تحفہ پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ پروگرام بزم غوث الورا بھی ہے اور ضیاء الدین صاحب اور کفلو صاحب کے ماں کے اصال ثواب کے بھی حوالے سے رکھا گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ شعر ملاحظہ فرمائے کہ سنبھل ہے دل ثنائے احمد مختار ہو جائے، سنبھل ہے دل ثنائے احمد مختار ہو جائے، اور یہی بیٹھے رہے ہم جنت میں گھر تیار ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں تو جھوم کر بول دیجئے سبحان اللہ، اور پیار سے بولیے یا رسول اللہ۔ سنبھل ہے دل ثنائے احمد مختار ہو جائے، اور یہی بیٹھے رہے ہم جنت میں گھر تیار ہو جائے، اور میری ماں نے مانگی ہے دعا جا کر یہ کعبہ میں، اور میری ماں نے مانگی ہے دعا جا کر یہ کعبہ میں، خدایا میرا بیٹا غلام احمد مختار ہو جائے، خدایا میرا بیٹا غلام احمد مختار ہو جائے، خدایا میرا بیٹا غلام احمد مختار ہو جائے، خدایا میرا بیٹا غلام احمد مختار ہو جائے۔ اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے، اور موت وہ ہے کہ جس کا کرے زمانہ افسوس،
موت وہ ہے کہ جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے، کہ موت وہ ہے جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہی سے شروع ہو رہا ہوں، ہمیں آپ لوگوں کو کبھی دھکا نہ دینا پڑے، ہمیں آپ لوگوں کو کبھی ٹارچر نہ کرنا پڑے، ہمیں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہنا پڑے کہ آپ سبحان اللہ بولیے، مسلمانوں اب نہیں بولیے گا تو کب بولیے گا؟ اب آپ کو چپ رہنے کا وقت نہیں ہے، اب آپ کو خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے، اب آپ کو چپ رہنے کا سمے نہیں ہے۔ آپ بہت چپ رہے ہو اور آپ کے چپ رہنے سے پوری دنیا فائدہ حاصل کر رہی ہے، اور دنیا والا یہ رنگریتی بنا رہا ہے کہ مسلمانوں کو بولنے مت دیا جائے، اس لیے کہ جب مسلمان بولتا ہے تو پوری دنیا والا کو چپ ہونا پڑتا ہے، اور مسلمان چپ ہو جاتا تو دنیا چڑھ چڑھ کر بولنے لگتی ہے۔ اے بزم غوث الورا میں آنے والوں، خوش عقیدہ سننے مسلمان بھائیوں، آج کے بزم سے قادری یہ بتا کر پیغام دینا چاہتا ہے، تمہارے چپ کرانے سے ہم لوگ چپ نہیں رہیں گے، اس لیے کہ ہم لوگ کل بھی بول رہے تھے اور آج بھی بول رہے ہیں اور صبح قیامت تک بولتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم لوگوں کو بولنے کے لیے بھارت کے حکومت نے نہیں سکھایا، ہم عاشقوں کو بولنے کے لیے کربلا والے فاطمہ کے لال نے سکھایا ہے، امام حسین نے سکھایا ہے، محمد الرسول اللہ نے سکھایا ہے۔ کوئی دیوانہ ہے غوث اعظم کا جو کھڑے ہو کے نعرہ لگا دے؟ ہاں ہاں ہاں، جواب دیجئے ماشاءاللہ، کا بدلہ عطا فرمائے۔ آپ سبوں کی کمائیوں میں اللہ تعالیٰ بے پناہ نعرہ تکبیر بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ جھوم کر محبت سے بول دے سبحان اللہ، اور محبت سے بول دے یا رسول اللہ۔ پروردگار عالم قرآن پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر، فرما دیجئے بے شک وہ موت جس موت سے تم بھاگتے ہو، دنیا کا کون ایسا انسان ہے جو یہ دنیا کا کون ایسا انسان ہے جو یہ چاہتا ہے ہمیں آسانی سے موت آ جائے؟ دنیا کا کون ایسا انسان ہے جو یہ چاہتا ہے ہماری زندگی کم ہو جائے، ہماری زندگی مختصر ہو جائے؟ نہیں، بلکہ چاہے وہ جھارکھنڈ کا رہنے والا ہو یا جھارکھنڈ کے علاوہ کسی اور صوبے ضلع کا رہنے والا ہو، گاؤں کا رہنے والا ہو، ہر کسی کی تمنا یہی ہوتی، غریب کی تمنا یہی ہے، امیروں کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ ہماری زندگی طویل ہو جائے، ہماری زندگی طویل ہو جائے، یہاں تک کہ دنیا میں ہر بسنے والا انسان ہو یا جانور، کوئی موت کے قریب جانا نہیں چاہتا ہے حضرت، کوئی موت کے قریب جانا نہیں چاہتا، ہر کوئی موت سے بچنا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے ہماری زندگی طویل ہو جائے، ہماری عمر لمبی ہو جائے، کوئی موت کے قریب نہیں جانا چاہتا، ہر کوئی موت سے بچنا چاہتا ہے۔ اے بزم غوث الورا کانفرنس میں آنے والوں کو مسلمانوں کو قادری یہ بتا کر پیغام دینا چاہتا، بھارت میں بسنے والا یا ملک کے کسی حصے میں بسنے والا، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہو، کوئی موت کے قریب جانا نہیں چاہتا، ہر کوئی موت سے بچنا چاہتا ہے، ہر کوئی موت سے دور رہنا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہماری زندگی طویل ہو جائے، ہماری عمر لمبی ہو جائے، ہماری عمر لمبی ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے ہماری حفاظت ہوتی رہے، ہر کوئی چاہتا ہم بلاؤں سے بچتے رہے، ہر کوئی چاہتا مصیبتیں ہمارے قریب نہ
آئے، مصیبتیں ہمارے قریب نہ آئے۔ ہر انسان چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ مصیبتیں ہم سے دور ہو جائے۔ ہر انسان چاہتا ہماری زندگی لمبی ہو، ہماری عمر لمبی ہو جائے، ہماری زندگی طویل ہو جائے، ہماری زندگی طویل ہو جائے۔ اے بزم غوث الورا میں آنے والوں، خوش عقیدہ سننے مسلمان بھائیوں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ بلاؤں سے ہم بچتے رہے، ہر کوئی چاہتا ہے مصیبتوں سے ہم بچتے رہے، ہماری زندگی طویل ہو جائے، اتنی طویل ہو جائے، ہماری عمر اتنی لمبی ہو جائے تاکہ بال بچوں کے مکان ہم دیکھ لیں، بال بچوں کی شادی ہم دیکھ لیں، گھر کے رونق ہم دیکھ لیں، گھر کے خوشحالی ہم دیکھ لیں، گھر کے رونق ہم دیکھ لیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اللہ اکبر، پروردگار اعلیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، متعدد جگہوں پہ ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اے لوگوں سنو سنو، اے لوگوں سنو سنو، چاہے تم عالی شان محل بنا لو تمہیں مرنا ہوگا، چاہے تم عالی شان محل بنا لو تمہیں مرنا ہوگا۔ ایک گاڑی نہیں، انیک گاڑی خرید لو تمہیں مرنا ہوگا، اعلیٰ ہزاروں زمین خرید لو تمہیں مرنا ہوگا، اعلیٰ ایجوکیشن حاصل کر لو تمہیں مرنا ہوگا، ڈاکٹر بن جاؤ تمہیں مرنا ہوگا، انجینئر بن جاؤ تمہیں مرنا ہوگا، نیتا بن جاؤ تمہیں مرنا ہوگا، راج نیتا بن جاؤ تمہیں مرنا ہوگا، عالم دین بن جاؤ تمہیں مرنا ہوگا۔ موت سے دور جانے والوں، موت سے بھاگنے والوں، تم موت سے نہیں بچ سکتے ہو، موت سے دور جانے والوں، تم موت سے نہیں بچ سکتے ہو، اس لیے کہ موت سے نہ کوئی کل بچا تھا، نہ موت سے آج کوئی بچا ہے، نہ قیامت تک کوئی موت سے بچ سکتا ہے۔ اگر تم قاری قرآن بن جاؤ تمہیں مرنا ہوگا، حافظ قرآن بن جاؤ تمہیں مرنا ہوگا۔ اے بزم مصطفیٰ میں آنے والوں، غیور مسلمانوں کو شہباز قادری یہ بتا کر پیغام دینا چاہتا ہے، اے مسلمانوں سنو، اگر تم قاری قرآن بن جاؤ لیکن تمہیں مرنا ہوگا، عالم دین بن جاؤ تمہیں مرنا ہوگا، جب تمہیں مرنا ہی ہے، جب ہمیں دنیا سے جانا ہی ہے، جب ہمیں دنیا سے جانا ہی ہے تو مصطفیٰ کا غدار بن کر نہ جاؤ، ہمیں دنیا سے جانا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا وفادار بن کر جاؤ۔ یہاں بھی یا رسول نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت والدین کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ دنیا سے جانا ہے تو غدار مصطفیٰ بن کر نہ جاؤ، وفادار مصطفیٰ بن کر جاؤ گے، یہاں بھی عزت ملے گی اور وہاں بھی سبحان اللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ مسلمانوں، جب ہمیں مرنا ہی ہے، جب ہمیں دنیا سے جانا ہی ہے تو مصطفیٰ کا غدار بن کر مت جانا، مصطفیٰ کا وفادار بن کر جاؤ گے تو یہاں بھی عزت ملے گی اور وہاں بھی عزت ملے گی۔ اے مسلمانوں، اگر دنیا سے جانا ہے تو غلام غوث پاک بن کے مرو، اگر مرنا ہی ہے تو غلام خواجہ بن کر مرو، اگر مرنا ہی ہے تو غلام مخدوم سمنہ بن کے مرو، اگر مرنا ہی ہے تو غلام وارث پاک بن کے مرو، اگر مرنا ہی ہے تو غلام مجاہد ملت بن کے مرو، اگر مرنا ہی ہے تو غلام حافظ ملت بن کے مرو، اگر مرنا ہی ہے تو غلام تاج الشریعہ بن کے مرو، اگر مرنا ہی ہے تو بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت، اچھے رضا، پیارے رضا،
ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا غلام بن کر مرو، اچھا انسان بن کے مرو، اچھے انسان بن کے مرو، قاری قرآن بن کے مرو، حافظ قرآن بن کے مرو۔ اے مسلمانوں اگر مرنا ہی ہے تو حاجی بن کے مرو، مرنا ہی ہے ہاں مرنا ہے تو نمازی بن کے مرو، اگر مرنا ہی ہے تو اچھے انسان بن کے مرو۔ اور اے مسلمانوں اگر مرنا ہی ہے تو اپنے ماں باپ کا وفادار بن کے مرو، اگر مرنا ہی ہے تو گنہگار بن کے نہیں بلکہ نیکوکار بن کے مرو۔ اگر نیکوکار بن کے مرو گے اس گلی سے جنازہ اٹھایا جائے گا تو اپنے بیگانے بھی یہ کہے، دشمن بھی یہ کہے، ارے دیکھ مصطفیٰ کے غدار کا جنازہ نہیں جا رہا ہے بلکہ دیکھ لو مصطفیٰ کے وفادار کا جنازہ جا رہا ہے، غلام غوث پاک کا جنازہ جا رہا ہے، غلام خواجہ غریب نواز کا عاشق کا چاہنے والے کا جنازہ جا رہا ہے۔ دیکھ لیجئے مصطفیٰ کا غدار کا جنازہ نہیں ہے بلکہ آمنہ کے لال کے وفادار کا جنازہ کے وفادار بن کر مرو گے تو یہاں بھی عزت ہوگی اور انشاءاللہ وہاں بھی عزت ہوگی۔ جھوم کر ہاتھوں اٹھا کر محبت سے بول دے یا رسول اللہ، اور جھوم کر بولے یا رسول اللہ۔ آخری بات اہل اسٹیج کی خاص توجہ، آج کچھ جو ہے آج کچھ مولوی لکھتا بھی ہے اور کہتا بھی ہے حضرت کے نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ۔ جھوٹے سے مارو ان بیمان مولویوں کو جو کہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے، ارے وہ تیرا کوئی اور ہوگا جو مر کر مٹی میں مل گیا ہوگا۔ میرا مصطفیٰ میرے نبی، میرا نبی تو ایسا زندہ ہے، میرا نبی تو ایسا زندہ کہ میرا نبی وہاں زندہ، ہم نبی کے غلام یہاں زندہ۔ بول دو محبت سے بول دو اور پیار سے بول دو یا رسول اللہ۔ میرا نبی وہاں زندہ، ہم نبی کے غلام یہاں زندہ، مصطفیٰ وہاں زندہ، ہم یہاں زندہ، صدیق اکبر مدینے میں زندہ، ہم یہاں زندہ، فاروق اعظم مدینے میں زندہ، ہم نبی کے غلام یہاں زندہ، عثمان غنی مدینے میں زندہ، ہم نبی کے غلام یہاں زندہ، مولا علی مدینے میں زندہ، ہم نبی کے غلام یہاں زندہ۔ اور آگے بڑھ کر بولنے کی اجازت دے دو، سرکار غوث اعظم بغداد میں زندہ، ہم یہاں زندہ، غریب نواز اجمیر میں زندہ، ہم یہاں زندہ، مخدوم سمنا کچوچا میں زندہ، ہم یہاں زندہ، حافظ ملت مبارک پور میں زندہ، ہم یہاں زندہ، تاج الشریف بریلی میں زندہ، ہم یہاں زندہ، مخدوم بہاری بہار میں زندہ، ہم یہاں زندہ، مخدوم بہاری بہار میں زندہ، اور ہم یہاں زندہ۔ اے بزم غوث الورا میں آنے والوں دور مسلمانوں کو شہباز قادری کے بتا کر پیغام دینا چاہتا ہے، اے مسلمانوں وارث پاک دیوا میں زندہ، اور ہم یہاں زندہ، صابر کلیگر میں زندہ، اور ہم یہاں زندہ۔ تو ایک زبان میں بول دو کہ اے دنیا والوں سنو، اے دنیا والوں سنو، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کے تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔